حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا مکمل نام محمد بن حسن العسکری ہے، شیعہ مسلمانوں کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو سامرہ، موجودہ عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ نرجس خاتون تھیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے غائب ہیں اور قیامت کے قریب ظہور کریں گے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کر۔ ولادت اور بچپن امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ایک معجزاتی واقعہ تھا۔ آپ کی ولادت کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ عباسی حکومت شیعہ اماموں کو ختم کرنے کے در پہ تھی۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی حفاظت کے لیے سخت احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ آپ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دین اسلام کی تعلیمات اور روحانی اقدار کو فوقیت دی گئی۔ غیبت صغر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت 2 مراحل پر مشتمل ہے: غیبت صغر اور غیبت کبر۔ غیبت صغر 260 ہجری میں آپ کے والد کی شہادت کے بعد شروع ہوئی اور تقریباً 69 سال تک جاری رہی۔ اس دوران امام مہدی علیہ السلام کے اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان 4 خاص نائبین، سفیر کے ذریعے رابطہ برقرار رہا۔ یہ نائبین امام کی طرف سے لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ غیبت کبرئی ہجری میں چوتھے نائب کی وفات کے بعد غیبت کبر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا براہ راست رابطہ دنیا سے منقطع ہو گیا۔ غیبت کبر کے دوران شیعہ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے دینی معاملات میں علماء اور مجتہدین سے رجوع کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا میں کئی علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے چند اہم علامات یہ ہیں: 1. دنیا میں ظلم و فساد کا بڑھ جانا۔ 2. عدل و انصاف کا فقد۔ 3. زمین پر قدرتی آفات اور جنگوں کا عام ہونا۔ 4. ایک عظیم آواز کا آسمان سے سنائی دینا جو امام کے ظہور کی خوشخبری دے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا مشن۔ امام مہدی علیہ السلام کا بنیادی مشن دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہے۔ آپ کے ظہور کے بعد دنیا میں حقیقی اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تمام مذاہب کے لوگ ایک ہی دین یعنی اسلام کو قبول کریں گے۔ اس میں اپنی تمام برکتوں کو ظاہر کرے گی اور غربت و بھوک کا خاتمہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کئی احادیث بیان کی ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے اوصاف، مشن اور ظہور کی علامات کا ذکر ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے: مہدی میری اولاد میں سے ہے، وہ ہے گے، ان کا نام میرا نام ہوگا اور ان کا اخلاق میرے اخلاق کے مطابق ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیروکاروں کی ذمہ داریاں۔ غیبت کبر کے دوران شیعہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ 1. دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ 2. امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ 3. اپنے کردار کو بہتر بنائیں تاکہ امام کے مشن کا حصہ بن سکیں۔ 4. دنیا میں عدل و انصاف کے فروغ کے لیے کام کریں۔ امام مہدی علیہ السلام کی اہمیت۔ امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امید اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کے ظہور کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی جہاں امن، خوشحالی اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اللہ کی طرف سے منتخب ہستی ہیں جو تمام انبیاء اور اماموں کی جدوجہد کو مکمل کریں گے۔ اختتام: حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی اور ان کا مشن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ کی غیبت ایک امتحان ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرمائے اور ہمیں ان کے حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، جنہیں امام زمانہ، امام منتظرہ محمد بن حسن عسکری علیہ السلام کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے،
اہل تشیع کے 12ویں امام ہیں اور اسلامی عقیدے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق حضرت محمد کے خاندان اہل بیت سے ہے۔ اہل تشیع کے مطابق اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری 869 عیسوی کو عراق کے شہر سامرا میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت نرجس خاتون ایک عظیم المرتبت خاتون تھیں جنہیں اللہ نے امام مہدی علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف بخشا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اب کی پیدائش کو سخت خفیہ رکھا کیونکہ وقت کے حکمران اہل بیت کے وجود کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ غیبت صغر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے کچھ عرصے بعد ہی اب کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے غیبت میں رکھا گیا۔ یہ غیبت 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے کو غیبت صغر کہا جاتا ہے جو 260 ہجری سے 329 ہجری تک جاری رہی۔ اس دوران امام مہدی علیہ السلام کے اور ان کے پیروکاروں کے درمیان 4 خاص نائبین کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ یہ نائبین امام کے احکامات کو مومنین تک پہنچاتے اور ان کے مسائل کے جوابات دیتے تھے۔ غیبت کبر ہجری میں چوتھے نائب کی وفات کے بعد غیبت کبر کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اس دوران امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے پردے میں ہیں اور وقت آنے پر ظہور فرمائیں گے۔ غیبت کبر کے دوران امام کا براہ راست رابطہ عوام سے منقطع ہے، لیکن شیعہ علماء اور مجتہدین کو امام کی رہنمائی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں اللہ کے حکم سے ظہور فرمائیں گے۔ ان کے ظہور کے وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی اور اب عدل و انصاف کے نظام کو نافذ کریں گے۔ اب کے ظہور کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے، لیکن اہل بیت نے ظہور سے پہلے کے حالات اور علامات کے بارے میں متعدد روایات بیان کی ہیں، جن میں عالمی جنگیں، فتنہ و فساد اور مظلوموں کی حالت زار شامل ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات: 1. عدل و انصاف کا قیام۔ امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ 2. قرآن اور سنت کی بحالی۔ اب اسلام کی اصل تعلیمات کو بحال کریں گے اور دنیا کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلائیں گے۔ 3. بین الاقوامی اتحاد۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں تمام قومی اور مذاہب اب کے عادلانہ نظام کے تحت متحد ہوں گے۔ 4. ظالموں کا خاتمہ۔ اب ظالموں اور جابروں کو شکست دیں گے اور مظلوموں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامات۔ ظہور سے پہلے کئی علامات ظاہر ہوں گی، جن میں دنیا بھر میں ناانصافی اور بدامنی، آسمانی نشانیاں جیسے سورج اور چاند کے غیر معمولی واقعات، ایک بڑی جنگ جسے بعض روایات میں ملحمہ کبر کہا گیا ہے، ایک آواز جو آسمان سے سنائی دے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا اعلان کرے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق روایات۔ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق روایات موجود ہیں، لیکن اہل تشیع ان روایات کو زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں حضرت محمد نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرا نام اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی رہنمائی۔ غیبت کبر کے دوران شیعہ مسلمان فقہا اور مجتہدین کو امام مہدی علیہ السلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں دین کے معاملات کو چلایا جاتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار دعا کرتے ہیں کہ ان کے ظہور کا وقت جلد آئے اور وہ دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ نتیجہ: حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت اسلامی عقیدے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی زندگی، تعلیمات اور آنے والے وقت کے متعلق پیش گوئیاں مسلمانوں کے دلوں میں امید اور انصاف کی شمع روشن رکھتی ہیں۔
اب کے ظہور کا انتظار مسلمانوں کے لیے ایک ایمان اور عزم کا حصہ ہے جو انہیں دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر اور استقامت کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، جنہیں امام زمانہ اور محمد بن حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے 12ویں امام ہیں۔ اب شیعہ مسلمانوں کے عقائد میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے ظاہر ہوں گے۔ یہ عقیدہ نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت کے متعدد علماء کے ہاں بھی موجود ہے، تاہم ان کے ظہور کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرا میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ نرجس خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت ایک خاص راز کے تحت ہوئی کیونکہ اس وقت کے عباسی حکمرانوں کو علم تھا کہ اہل بیت کے خاندان سے ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہوگا جو ظلم و جبر کے نظام کو ختم کرے گی۔ اسی وجہ سے آپ کی ولادت کو خفیہ رکھا گیا۔ غیبت صغر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بعد تقریباً 5 سال تک آپ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ امام حسن عسکری